آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو ایک طرف ذکر کرنے والے لوگ موجود تھے اور ایک طرف علم کی بات کرنے والے لوگ تھے. تو آقا علیہ السلام نے ذکر کی مجلس کے مقابلے میں علم کی مجلس کو زیادہ پسند فرمایا اور اس میں آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. تو بیسیکلی یہ آپ کا جو پروگرام ہے اسلام آن لائن، یہ علم کی ایک مجلس ہے اور یقیناً اس پر ملائک بھی رشک کرتے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صاف ظاہر ہے انسان کو اپنے ارتقائی سارے مراحل کا اندازہ ہونا اور پتہ ہونا بھی ضروری ہے. ایک بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور پتہ نہیں کتنا وقت وہ چھپا رہا، اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے ان یقول لہ کن فیکون. تو وہ کن فرماتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ تخلیق ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس نے کس کو تخلیق کیا، تو معروف حدیث پاک ہے اور درجہ متواتر تک یہ حدیث پاک پہنچتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا. پھر اس نور سے، اس روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں آسمان بناتا چلا گیا، زمینیں بناتا چلا گیا، الغرض یہ ساری کائنات بن گئی. اب آپ نے پوچھا یہ تو تھا وہ پہلا ابتدائی نور یا پہلی ابتدائی روح جو تخلیق ہوئی اور اس سے پھر آگے ساری کائنات وجود میں آئی. اگر ہم پیکر بشری کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں آئی اور حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب پہلا انسان بنانا چاہا تو اس وقت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ زمین پر جائیں اور جا کر مختلف علاقوں سے مٹی اٹھا کر لائیں. وہ آئے اٹھانے کے لیے، لیکن جب زمین پر پہنچے تو مٹی اٹھانے لگے تو زمین روئی کہ نہیں، آپ میری چیز کو لے کر نہ جائیں، خراب نہ کریں، کوئی کمی نہ کریں. اس نے پناہ مانگی، اس نے پکار، تو وہ رحم دل تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. الغرض حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. اینڈ پر پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو وہ جب آئے تو زمین اسی طرح حسب معمول روئی، پکار کی اس نے. تو اس لمحے کہا کہ نہیں، میں وہ کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں تمہاری پکار نہیں سنوں گا. لہٰذا آپ وہ مٹی لے گئے. پھر اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے پانیوں میں گوندا. پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو بودار گارے سے تخلیق کیا، بجتے ہوئے گارے سے تخلیق کیا. حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ تو وہ زمانہ ہے نا کہ جب انسان، وہ تو بن جانے کے بعد کا زمانہ ہے. یہ اس سے بھی پہلے ہے کہ جب اس کو گوندا گیا، اس کو بودار گارے میں تقسیم کیا گیا، تبدیل کیا گیا، اور اس کے سارے وہ مراحل قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کر کے پھر پہلا انسان جو بشری شکل میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر بھی سوال کرنے لگ گئے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ پہلے انسان آدم ہی تھے. تو بھائی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں کہ یعنی دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان ساروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اتفاق ہے. یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سارے اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی شخصیت، پہلی ذات جو تخلیق ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا. جی بسم اللہ. محمد کی محبت سے اشرف رحاب پایا ہے. محمد کی محبت سے اشرف رحاب پایا ہے. اس ولا کے عوض اے مٹی تجھے تراب بنایا ہے. واہ 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 واہ. یہ میں نے تب شعر لکھا تھا جب مجھے مٹی اور تراب میں فرق کا بھی نہیں معلوم تھا. تو مجھے آپ کی بات سے جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ کیا فرق ہے. بہت خوبصورت. اور واقعتاً اور اس تراب کے بعد والے تراب کے ساتھ، ابو تراب کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلق. جی بالکل ایسے. تو بہت خوبصورت آپ نے. تو یہ وہ پہلا وہ تھا. اب وہ انسان تخلیق ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان کی تخلیق ہوتی ہے. ان کے بعد پھر دو لخت جگر آتے ہیں، حابیل اور قابیل. اور حابیل اور قابیل کے آ جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں.
تو یہاں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان آج بھی فرش پر رہ کر عرشی ہو سکتا ہے اگر اس کو حابیل اور قابیل کی قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. تو وہ جو ابتدا، اسی فلسفے سے ہم آگے بھی بڑھیں گے. جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ نائب بنایا پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، تو نبوت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع الہدی. یہ آج بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس میٹیریلزم کے دور میں کہ لوگ سب اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اس بات کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کو بتائی کہ میں زمین پر یعنی ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب یہ جو خلیفہ ہے یہ ناکرہ ہے، خلیفتن، اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین. بہرحال ایک بات دنیا میں یہ بھی رہی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے، اس سے کیا مراد ہے. اور جو صحیح مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس کی تفسیر فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان وہ ایک دوسرے کا جانشین ہوتا ہے. جیسے اولاد فوت ہوئی اور ماں باپ سے پھر اولاد، پھر اس کی اولاد، تو یہ مال میں اور نسب میں حسب میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ زمین پر فساد برپا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی. اور جو آپ نے سوال کیا وحی کا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت میں سب سے پہلا سبب جو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو وجود تھا اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اب یہ ساری چیزیں کون سی ہیں اس کی احادیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری علم کی بنیاد پر تھی. اور آج بھی حیوان میں اور انسان میں اگر فرق آتا ہے وہ علم کی بنیاد پر آتا ہے. جہالت دور ہوتی ہے وہ علم کی بنیاد پر، حق دیے جاتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر. وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھایا. تو یہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت آدم نے وہ نام جب فرشتوں کے سامنے آئے انہوں نے نام بتائے. حضرت آدم کو کہا انبئہم باسمائہم، انہوں نے اس کے نام بتا دیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری فضیلت عطا فرمائی، وہ یہ تھی کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا. اور ہم نے کہا وَقُلْنَا ادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں. پھر اس کے بعد جب پھل کھا لیا اور زمین پر اتارے گئے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے کہا تم سب کے سب اس زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرماتے ہیں، حوا سے فرماتے ہیں کہ اب آپ نے زمین پر جانا ہے اور آپ کے پاس جس کے پاس ہدایت آئی، یہ راستہ آیا. اور راستہ کیا ہے وہ آپ کا پہلا سوال کہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا تھا، تخلیق انسان کا مقصد کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہدایت ہے نا وحی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ان سے کلام کیا، پھر وہ زمین پر آئے، پھر یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا. اور تب سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. حافظ صاحب تخلیق کے حوالے سے میرے ذہن میں سوال ہے کہ اما حوا کی تخلیق کے بارے میں بھی تھوڑا ڈیٹیل بتائیے، اور دوسرا شجر ممنوعہ کی جو حقیقت ہے وہ کون سا درخت تھا، کیسا پھل تھا، اس بارے بھی بتائیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آغاز میں یہ آیت نازل فرمائی، اور ہم جب بھی خطبہ جمعہ دیتے ہیں اور سامعین سنتے ہیں تو علماء سے یہ آیات سنتے ہیں. 3 آیات پڑھی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دنیا میں بگ بینگ اور دیگر بہت تھیوریز ہیں اور سائنٹسٹ نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہبر رہنما نہ ہوتے، تو ہم قیامت تک بھٹکتے رہتے.
اور ہم منتشر رہتے, ہمارے بھی نظریات خیالات بدلتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وحی کر کے بتایا, اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اللہ فرماتے ہیں اور اس نے اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اور وہ پیدا کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے اس کو آپ بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں نہ پڑ جائیں. اگر آپ کہیں کہ میرے مزاج کے بالکل عین مطابق ہو جائے اور غلطیاں بھی درگزر نہ کروں, تو کہا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اور وہ کس کی پسلی تھی؟ حضرت آدم کی. تو اس سے پتہ چلا روح ڈالنے سے پہلے کی بات ہے یا یہ روح ڈالنے کے بعد ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں. اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اس سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا. حدیث شریف میں آ گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. اور آگے اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے, آدم اور حوا سے, ہم نے پھر جہان آباد کر دیے, بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کے. یہ ایک بات ہوگی. تو جو دوسرا آپ نے سوال کیا وہ ذرا شجر ممنوع, شجر ممنوع, تو اس کے بارے میں مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے. دیکھیں جب بھی ہم تفسیر قرآن کرتے ہیں نا, تو تفسیر بالماثور کا یہ اصول ہے. سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن سے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم اب کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم. دوسرا یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں نہیں ہے, جیسے اقیم الصلاۃ, پھر حدیث میں آؤ. اب نماز کیسے پڑھنی ہے, کتنی رکعت پڑھنی ہے, کیا مسائل ہیں, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں آتے ہیں. اور اگر حدیث میں نہیں, پھر ہم صحابہ کرام کے اقوال پر آتے ہیں, ائمہ اور مفسرین کے اقوال, تابعین, تبع تابعین. اب یہ شجر ممنوع کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں وضاحت نہیں کی. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہیں بتایا یہ گندم کا درخت تھا, جو کا تھا, یہ کوئی کھیتی تھی, درخت تھا, کون سا پھل تھا, کون سا نہیں تھا. البتہ اس کے بارے میں اقوال پائے جاتے ہیں. اور جو جہاں تک ہماری رائے ہے, چونکہ قرآن اور حدیث میں جب اتھینٹک بات نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کے بارے میں ہم